بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں 4 چیزوں سے پناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں وہ کون سی 4 چیزیں ہیں کہ جن سے پناہ حاصل کرنی ہے، آج ہم اس حوالے سے پڑھیں گے۔ Preamble of this lecture is previously we know about hadith. In this lecture we will study about getting refuge from 4 things. Learning outcomes ہیں. At the end of this lecture we will be able to understand translation of the hadith, explanation of the hadith, and explanation about 4 things that are need to be got refuge according to the hadith of the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ کنٹینٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کنٹینٹمنٹ قناعت کرنا یا کنٹینٹمنٹ ایک ایسا وصف ہے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے کامیاب ہونے کے لیے بہت اہم ہے۔ جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جس کی ڈیٹیل ابھی ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کے مقاصد میں پہلا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے اصول جاننا، علم حاصل کرنے کی فضیلت کو معلوم کرنا اور دل کی کیفیات کو معلوم کرنا، اطمینان قلب کا اصول اور قبولیت دعا کی شرط جاننا کہ کس چیز کو سامنے رکھا جائے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ حدیث پاک کے الفاظ، اس کا ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ آپ کا معمول تھا، اکثر دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، کہ اے پروردگار، اے اللہ، میں 4 باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، 4 چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پہلی ہے فرمایا من علم لا ینفع، اس علم سے جو نفع نہ دے، اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ ومن قلب لا یخشع، اور اس دل سے جو عاجزی اختیار نہ کرے یا جو اللہ تعالی سے نہ ڈرے۔ من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، یعنی جس میں قناعت پسندی نہ ہو، کنٹینٹمنٹ نہ ہو، اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے۔ اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے، یعنی قبول نہ ہو۔ ان 4 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے رب سے دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے رب کے حضور عرض کیا کرتے تھے کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، یعنی مطمئن نہ ہوتا ہو، اور اس دعا سے جو کہ قبول نہ ہوتی ہو۔ اب اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی نکات میں سب سے اہم اور پہلا نقطہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے یہ با مقصد ہونی چاہیے۔ یہی انسان کی
عظمت ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ علم سے. علم کے ذریعے سے پتا چلے گا. ہم سیکھیں گے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. اور اگر کہیں کمزوری ہے، کہیں کمی ہے، تو ہم اس کمزوری کو، اس کمی کو کس حد تک دور کر رہے ہیں. تو یہ علم حاصل کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو علم اگر حاصل کر لے، بندہ جان جائے، پتہ چل جائے اس کو کہ اس دنیا کے اندر میں کیوں بھیجا گیا ہوں، تو اس علم کے مطابق پھر وہ عمل نہیں کرتا یا اس کو نفع بخش نہیں بناتا. اب نفع بخش بنانا، علم کو فائدہ مند بنانا، یہ آدمی کی اپنی جو ہے وہ ثوابدید ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اسے فائدہ مند بناتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فراموش کر لیتے ہیں اور علم جو ہے وہ صرف اور صرف دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، یا صرف مقابلے کے لیے. کیا علم حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہے یا یہ مقصد ہے؟ چاہیے تو یہ کہ آدمی اس علم سے سب سے پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، یعنی اپنے اوپر اس کا اطلاق کرے، اپنے اوپر لاگو کرے، اپلائی کرے، کہ جو اس نے سمجھا، جو کچھ سیکھا، اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اگر عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تو اس علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. ایسا علم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی دوسروں کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے. ینفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، یعنی اس کی ذات سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا میرے جو اعمال ہیں، میرے جو کام ہیں، میرا جو وقت گزرتا ہے دوست احباب کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، تو کیا میں ان کے لیے نفع بخش ہوتا ہوں یا کہ نقصان کا باعث ہوتا ہوں؟ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے یا خوشی حاصل ہوتی ہے؟ تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس جو علم ہے اس سے کتنا فائدہ مجھے حاصل ہو رہا ہے. چونکہ سب سے پہلے اپنا آپ ہے کہ جب آدمی دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے تو وہ بھی دراصل اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آدمی اپنے اوپر اپلائی نہ کرے اور دوسروں کو صرف نصیحت کرتا رہے تو اس کا اثر بھی نہیں ہوتا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے علم ایسا حاصل کرنا چاہیے جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اور نیت کی اہمیت کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ اپنے ہر کام کی انٹینشن اور نیت صحیح رکھتے ہیں تو اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں. اگر آپ علم بھی اس نیت سے حاصل کرتے ہیں کہ اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، دوسروں کے لیے بھلائی کا باعث بننا ہے، تو اس علم کا جو ہے وہ ہمارے لیے اس نیت کرنے کی وجہ سے اس علم کے حصول کا، چاہے وہ علم
بزنس کا علم ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس کا علم ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہے، چاہے وہ سوشل سائنسز کا علم ہے، چاہے وہ دین کا علم ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر دنیاوی کاموں کا علم ہے، لیکن اس کا فائدہ بندہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے سوچ کر حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے، تو اس کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر یہ بے مقصد ہو جائے گا. جب یہ بے مقصد ہوگا تو انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی بے مقصد ہو جائے گی، اور اس دنیا میں صرف آ کے چلے جانا وہ کافی نہیں ہے. ساری دنیا آتی ہے، سارے لوگ آتے ہیں، اپنا خاص وقت گزار کے وہ چلے جاتے ہیں. ہمیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا. ہم نے سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے. اس کے بعد دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دل، یہ تو علم کی بات ہو گئی کہ ایسا علم کہ جو نفع نہ دینے والا ہو، اس سے پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. دوسری چیز کون سی ہے؟ وہ دل جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، خشیت الہی نہ رکھتا ہو، جس کے اندر خوف خدا نہ ہو. اور راس الحکمت مخافت اللہ، یہ بھی ایک مقولہ ہے اور بڑی اہم دانائی والی بات ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف. جو شخص اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ دانائی کے اعلی مقام کے اوپر، یعنی وہ صحیح معنوں میں سینسیبل ہے. اور جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا افلاطون ہوں، بہت بڑا عقل مند ہوں، تو وہ جہالت کے اندر اعلیٰ درجہ اور مقام تو حاصل کر سکتا ہے، دانائی نام کی اس کے اندر چیز نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کہتے ہیں دانائی، وزڈم. وزڈم کی جو چوٹی ہے، اس کا جو بلند ترین مقام ہے وہ خوف خدا ہے. کہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں جو سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے، اور خوف خدا ہی اصل چیز ہے کہ جو آدمی کی سربلندی کا باعث بنتا ہے. اور اس کی اہمیت، دل کی اہمیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، لوتھڑا کے لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، مدغہ عربی میں کہتے ہیں، ان فی الجسد مدغۃ، کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو سارا جسم ہی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ سائنسی حوالے سے بھی یہ ایکسیپٹیبل ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، کہ جب وہ صحیح ہوتا ہے جسم پورا صحیح سلامت رہتا ہے. اگر دل کی بیماری یا تکلیف ہو جاتی ہے، رک جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی ختم ہو جاتی ہے. اتنا اہم وہ حصہ ہے انسانی جسم کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت، امپورٹنس بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ صحیح ہو، ایک تو اس کا ظاہری حیثیت سے صحیح ہونا ہے کہ انسانی صحت کے لیے، اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ روحانی حیثیت سے ہے کہ اگر چونکہ دل ہی سارے جو سوچ اور ساری چیزوں کا مرکز ہوتا ہے انسانی اعتبار سے، انسانی جسم کے اعتبار سے بھی، اور اس کی سوچ اور فکر کا بھی وہ چونکہ منبع ہوتا ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ پھر بعد میں اظہار ان کا ہوتا ہے اعمال کے ذریعے سے. تو فرمایا کہ وہ دل کے جو اپنے اندر اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور جیسے لوہے کو جو زنگ ہے اس کو اتارا جاتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ایسے دلوں کے زنگ کو بھی دور کرنے کا طریقہ ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر لت پت جاتا ہے، تو اس سے جو روحانیت اس کے اندر بندے کی ہوتی ہے، جو روح اس کی ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور ظاہری طور پر انسان جو ہے وہ اچھا خاصا نظر آ رہا ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن چونکہ اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکا ہے، گناہوں کے اندر وہ کھو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، اور اس کی تعبیرات مختلف کی گئی ہیں کہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دل کے اوپر دبا بن جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ، یہ اس کے روحانی طور پر خرابی کے جو اثرات ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر مسلسل کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس دل سے پناہ مانگی ہے کہ جو سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ خوف خدا نہیں رکھتا، نیکیوں کی طرف نہیں آتا، بھلائی اور خیر خواہی کی طرف نہیں آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو، اس زنگ کو یا اس کی خرابی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایک تو وہ ہے کہ ظاہری طور پر جو خرابی آ جاتی ہے، جو روحانی طور پر خرابی آتی ہے، اس کو دور کرنے کا قرآن نے بھی جو اصول دیا ہے وہ کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار یہ دلوں کا جو اطمینان ہے، سکون ہے، یہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد میں ہے. اور خوف خدا بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. خوف خدا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اور ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے اس کو انجام دینا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر ناراضگی والے وہ کام ہے یا عمل ہے یا سوچ ہے تو اس سے دور ہو جائے، اور اگر اللہ کو راضی کرنے والا وہ عمل ہے تو اس کو کر لیا جائے، تو دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا. تیسری چیز ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، وہ ہے وہ نفس کہ جو قناعت پسند نہ ہو، لا تشبع، جو سیر نہ ہوتا ہو، کہ حل من مزید، حل من مزید کیا مطلب کہ وہ حرص اور لالچ اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جو کچھ اسے اس کے پاس ہوتا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ مزید حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور دوسروں کی طرف دیکھتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہوا ہے، یعنی وہ حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے. جو اس کے پاس ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اسے دی ہوئی ہیں اس طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا. اگر آدمی اس کی طرف توجہ کر لے تو وہ مایوسی سے نکل آئے، وہ حسد سے بھی بچ جائے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے، ان الحسد یاکل الحسنات، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تاکل النار الحطب، کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے وہ بھی آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. کسی کو زیادہ ملا ہوا ہے تو اس کے اوپر دل کے اندر یہ چیز پیدا کرنا کہ اس سے وہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، یہ جو جذبہ ہے یہ ناپسند ہے، اور اسے ہی حسد کہا جاتا ہے. ہاں کوشش کرے بندہ، لیکن اس کوشش کے اندر کسی کا برا نہ سوچے، کسی کے بارے میں حسد کا شکار نہ ہو. اور دو چیزوں کے اندر رشک، اسے اس کے لیے رشک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا صرف یہی فرق ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت دی ہوئی ہے اور آدمی یہ خواہش کرے کہ کاش یہ دولت مجھے بھی مل جائے اور میں اسے استعمال میں لاؤں بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، یہ رشک کہلاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا اس کے اندر کہ وہ چیز اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے، اس کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے تاکہ میں اچھے کام، بھلائی والے کام کروں. اور ایسے ہی علم کے ساتھ ساتھ اگر آدمی جو ہے نا وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا ہے اور وہ یہ ذہن کے اندر رکھتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ دولت مل جائے تو میں راہ خدا میں خرچ کروں، تو یہ جو جذبہ ہے یہ کیا ہے؟ رشک کہلاتا ہے. تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن حسد کرنے کی اس کا جو ہے نا وہ نقصان ہی ہوتا ہے.
اور یہ ایسی بیماری ہے جو آدمی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور آدمی جو اپنی توانائی ہے، جو اپنا اس کی جدوجہد ہے، جو محنت ہے، اس کی طرف ہونے کی بجائے وہ دوسروں کی برائی سوچتا رہتا ہے، چنانچہ اس کا جو دھیان ہے، اس کی جو قوت ہے وہ اس طرف صرف ہو جاتی ہے، اور اپنی ترقی جو ہے اس کی وہ متاثر ہو جاتی ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر وہ یہ دوسروں کی سوچ، دوسروں کی برائی کی طرف جو آدمی دھیان دیتا ہے، اس کی طرف توجہ نہ دے، تو وہ پھر خوش بھی رہتا ہے، اور اس نفس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ وہ نفس کے جو سیر نہ ہوتا ہو، اس سے اللہ تعالی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اسی کو قناعت پسندی کہتے ہیں، کہ اگر آدمی جو کچھ ملا ہوا ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ جو چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو کسی بادشاہ کا ملازم تھا، اور وہ بڑا خوش رہتا تھا، ہیپی لائف اس کی، کسی نے کبھی بھی جو ہے نا اس کو پریشان نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ کسی نے، بادشاہ نے، وزیر نے اس کے حوالے سے سرچ کرنے کی کوشش کی اور پتہ لگانے کی، تو اس نے کہا کہ جی یہ نا اصل میں ایک چیز کا اس کے اوپر اثر ہے، وہ جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے اس کے اوپر وہ قناعت کرتا ہے، کنٹینٹمنٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کا دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا تھیلا لیا، اور اس کے اندر 99 درہم جو پرانے زمانے میں چلتے تھے وہ رکھ دیے، اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ 100 درہم ہے، اس کے اندر 100 ہے۔ اس کے دروازے کے اوپر باہر رکھ دیے، ناک کیا، خود غائب ہو گیا۔ جب اس نے وہ اٹھایا، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت مل گئی ہے، وہ اٹھا کے اندر لے گیا۔ جب اس نے باہر لکھا ہوا تھا کہ اس میں 100 درہم ہے، اور جب اس نے کاؤنٹ کیا تو وہ کتنے تھے؟ 99 تھے۔ بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ اب بجائے اس کے کہ خوش ہوتا ہے کہ چلو 99 ہے یا جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، اگر نہ بھی ہوتے تو تب بھی تو گزارا ہو رہا تھا، اب وہ کبھی باہر جاتا ہے، کبھی اندر جاتا ہے کہ وہ ایک کدھر گیا؟ لکھے ہوئے ہیں اس میں 100 ہیں اور نکلے اس میں سے 99 ہیں۔ وہ نہ پریشان ہو گئے، ساری رات ایسے ہی گزاری، نیند بھی پوری نہ ہوئی۔ جب بادشاہ کے پاس گیا تو اس کی وہاں پر بھی دل نہیں لگ رہا، پریشان ہے، اسی پریشانی کے اندر اس کے جو اعمال تھے، جو کام تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، وہ بھی متاثر ہونے لگے۔ تو اس وزیر نے پھر کہا کہ یہ چیز ہے، یہ قناعت پسندی پہلے تھی اس کے اندر، کہ جو کچھ ملا ہوا تھا اس کے اوپر خوش تھا، اب 1 درہم جو کہ کم پڑ رہا ہے اس نے اس کو بے چین کیا ہوا ہے۔ اور پھر بعد میں اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ ہم ان 99 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے دی ہوئی ہیں۔ ایک آدھ اگر نہیں دی ہوئی اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ وہ چیز میرے پاس کیوں نہیں، میرے ہمسائے کی تو 3 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 2 کیوں ہیں؟ وہ بھئی 2 کا تو شکر ادا کرو، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پھر تو ہم وہ ایک چیز، ایک نعمت جو نہیں ہے اس کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے ہیں کہ جو 99 اور اللہ کی تو نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی ذات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ نعمتیں رکھی ہیں۔ اگر نہیں تو آپ ایک نعمت بھی اگر اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ساری زندگی نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کی نعمت ہے، اسی کو دیکھ لیں، جن جو اس سے محروم ہے وہ کہتے ہیں ہمارا سارا کچھ لے لو، یہ ہمیں آنکھوں والی نعمت دے دو، لیکن ہمیں وہ مفت میں ملی ہوئی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ایک آدھ چیز اس کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں، مایوسی کا شکار رہتے ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس سے پناہ مانگی ہے کہ جو سیر نہیں ہوتا، جو اس کو پہلے سے دیا ہوا ہے اس کے اوپر قناعت نہیں کرتا، اس کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔
اور آخری چیز ہے اس دعا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ جو قبول نہ ہو. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے. اب وہ مقام، وہ جگہ جو برکتوں اور رحمتوں کا سبب ہے، اور وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے، یعنی رزق حرام سے اس نے لباس حاصل کیا ہوا ہے، اور اس کا کھانا پینا جو تھا وہ بھی حرام کی کمائی کا تھا، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا بھی حرام کا، اس کا کھانا پینا بھی حرام کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو رزق حلال جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے. رزق حلال کی آدمی پابندی کرے، اور یہ جتنے بھی اللہ کے قریب ہونے والے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جو ولی غوث کتب بنتے ہیں، جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کے قریب ہے، ان کا جو سب سے بنیادی چیز ہے اس کے اندر یہ رزق حلال ہے، کہ وہ رزق حلال اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، رزق حرام سے دور رہتے ہیں. اور ایک چیز جو ہے نا وہ اضافی صدق مقال، یعنی بات کا سچا ہونا، سچ بولنا، اور دوسرا رزق حلال کی پابندی کرنا. اگر یہ دونوں چیزیں آدمی کر لے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. تو دعا کو قبول کروانے کے لیے اپنا خوراک، لباس، یعنی جو آدمی اپنے لیے استعمال میں لانے والی چیزیں ہیں، ان کا ذریعہ جو آمدن ہے وہ اگر طیب پاک حلال ہے تو دعا قبول ہو جائے گی. پھر ایک یہ بات بھی ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فوری قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر قبول ہی نہیں ہوتی. یہ ایک اضافی بات ہے اس سے ہٹ کر، لیکن چونکہ دعا کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. کچھ دعائیں ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی بھی ہے کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. آپ میں سے ہر کسی کی کئی دعائیں قبول ہوئی ہوں گی یقینی طور پر، لیکن ایسا بھی ہے کہ فوری قبول ہو جائے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی دیر سے قبول ہو. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوں گی جو قبول نہیں ہوں گی، ہے کہ نہیں ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز مومن کی وہ دعائیں کہ وہ رزق حلال بھی کماتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، کوئی برائی بھی نہیں کرتا، اس کی بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، آخرت کے لیے رکھ لی جاتی ہیں. دعا کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی، فوری قبول ہو جائے گی یا رد ہو جائے، یا دیر سے قبول ہوگی. پھر قبول جو نہیں ہوگی، بندہ رزق حلال کے اوپر کاربند ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، رب اس کی دعا کو ظاہری طور پر فوری قبول نہیں کرتا، تو تب بھی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. اور آخرت میں جب اس کا اجر ملے گا تو بندہ اس وقت یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. کہ جتنا بڑا اجر وہاں پر مل جائے گا، وہ چاہے گا کہ میری دنیا کے اندر جو قبول ہو گئی تھی نا، کاش وہ بھی نہ ہوئی ہوتی، تو یہاں اس کا جو اجر ملتا، میرا جو درجہ اور مقام بڑھ جاتا. تو وہ ذخیرہ کی ہوئی جو دعا ہے اس کا بہت زیادہ آدمی کو فائدہ ہوگا آخرت کے اندر. لیکن وہ جو دعا ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی وہ اس کے پیچھے بھی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کے دیکھا جائے کہ وہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا کہیں میرے عمل کے اندر کوئی کمی تو نہیں، کیا میرے اخلاص کے اندر کمی تو نہیں. پھر جتنے خلوص نیت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ مقبول بھی ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ جو جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا،
کہ والدین کی اپنی اولاد کے لیے جو دعا ہوتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے والدین سے یاد رکھیں کہ کبھی بھی ان سے کہہ کے دعا کروانے کا جو ہے نا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا, جو ان کے دل سے خوش ہو کر دعا نکلے, یعنی